معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو دونوں جہان کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ایک اور بہت ہی خوبصورت اور دل فریب واقعہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ آج کی اس واقعے کا ٹائٹل ہے عقل مند درویش اور متکبر قاضی۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک غریب انسان پھٹے پرانے لباس والا فقیہ عالم قاضی وقت کے بنگلے میں صف میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک قاضی صاحب کی نظر اس شخص پر پڑی تو قاضی صاحب نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور دربان سے کہا، اس فقیر کو یہاں سے فوراً ہٹاؤ۔ تو اس دربان نے اس فقیر کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا دیا اور کہا کہ تو جہاں بیٹھا تھا وہ تیرا مقام نہیں، بلکہ پیچھے ہو کر بیٹھ یا یہاں سے نکل جا۔ ہر شخص صدارت کے قابل نہیں ہوتا۔ جب تجھ میں طاقت نہیں تو دلیری کیوں دکھاتا ہے؟ درویش عالم وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گئے۔ قاضی صاحب نے بھرے مجمع میں ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ چھیڑ دیا جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ آخر کار کچھ دیر کے بعد وہی فقیر عالم بڑے شان و شوکت سے جھاڑی کے کنارے سے غراتے ہوئے شیر کی طرح بولا، دلیل نہیں ہے تو رگیں کیوں پھیلاتے ہو؟ سوال کا جب جواب معلوم نہیں ہے تو سوال کیوں چھیڑتے ہو؟ تو اس نے جو زبان کھولی تو علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اور لوگوں کو مسئلے کا حل ایسے سمجھا دیا جیسے انگوٹھی میں نگینہ فٹ ہو جاتا ہے۔ سب لوگ بڑے حیران و پریشان رہ گئے اور پھر اس نے اس مسئلے کا روحانی پہلو بھی بیان کیا اور ظاہر و باطن مزاج سے حقیقت کی طرف بیان جب پھیرا تو ہر طرف سے سبحان اللہ اور نعرہ تکبیر کی آوازیں آنے لگی۔ یہ بول رہا تھا اور قاضی صاحب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ آخر کار قاضی صاحب نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی اور بڑی ہی عزت و احترام سے اس فقیر کو اپنی جگہ بیٹھا کر کہا، ہم آپ کی قدر نہ پہچان سکے، ہمیں معاف کیجیے۔ ایسے عالم کو اس طرح کے لباس میں نہیں ہونا چاہیے۔ درویش عالم کی توہین کرنے پر دربان دوڑتا ہوا آیا کہ حضور معذرت کریں، مگر فقیر عالم نے اس کو ڈانٹ کر کہا، کم بخت پیچھے ہٹ جا اور یہ پگڑی پکڑ، اس میں سارا غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے مجھے سب سے اٹھا دیا تھا۔ اگر میں نے اس 50 گز کی پگڑی کو سر پر سجا لیا تو ایسا نہ ہو کہ کل میں جب قاضی کی حیثیت میں ہوں تو قاضی صاحب کی طرح
میں بھی لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگوں، جیسے آج قاضی صاحب نے مجھے ذلیل کیا۔ جب لوگ مجھے مولانا صاحب اور صدر صاحب کہیں گے تو میرا دماغ کیوں نہ خراب ہوگا، لہذا میں اس کے بغیر ہی اچھا ہوں۔ پانی اگر صاف ستھرا ہو تو چاہے پیتل کے کٹورے میں ہو یا مٹی کے پیالے میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت والا آدمی پگڑی کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ ہی بڑے سر کی وجہ سے بندہ بڑا بنتا ہے۔ کدو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مگر اندر سے کھوکھلا ہی ہوتا ہے۔ جو پگڑی اور مونچھوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کیا وہ جانتا نہیں کہ پگڑی روئی کی ہے اور مونچھ بدن کا گھاس ہے؟ تو کیا روئی اور گھاس اس قابل ہے کہ ان کی وجہ سے انسان تکبر کرے؟ علم و فضل سے خالی لوگوں کو صرف صورتاً ہی انسان سمجھنا چاہیے، حقیقت میں وہ خاموش مورتیاں ہیں۔ ہنر والے کو ہی اونچی جگہ اچھی لگتی ہے، نہ کہ یہ جو اونچی جگہ بیٹھ گیا وہ اونچا ہو گیا اور جو نیچے بیٹھا وہ نیچا ہے۔ نیم کا درخت چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے تو وہ بے قیمت ہے، کیونکہ اس میں میٹھاس نہیں، اور گنا میٹھاس سے بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے بلندی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اسے بلند کرنے کے لیے اس کی مٹھاس ہی کافی ہے۔ کیچڑ میں پڑی کوڑی کو قیمتی سمجھ کر کسی نے اٹھا لیا۔ کوڑی نے کہا، مجھے اٹھا کر ریشمی رومال میں لپیٹنے کا کیا فائدہ، میں تو بے قیمتی ہوں۔ انسان دولت کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا۔ گدھے کو ریشمی لباس پہنا دو تو بھی وہ گدھا ہی رہے گا۔ فقیر عالم نے کچھ اس انداز سے چڑچڑاتی ہوئی بات کہی کہ قاضی صاحب کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا اور پکار اٹھا کہ آج کا دن تو تمام دنوں پر بڑا سخت گزرا ہے۔ درویش عالم وہاں سے چلے گئے اور اپنا تعارف بھی نہ کرایا۔ بعد میں لوگ کہتے رہے، یہ کیا بلا تھی کہ سب کو ذلیل کر کے چلا گیا۔ بڑا تلاش کیا مگر کہیں نہ مل سکے۔ آخر کار ایک شخص نے کہا، ایسا شخص اس شہر میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، 1000 بار سلام ہو اس نیک بخت انسان پر کہ کڑوا حق کتنی مٹھاس سے ہم سب کو کہہ گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے بیان فرماتے ہیں، کسی کی ظاہری حالت سے اس کے باطن کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہر میں پھٹے پرانے کپڑوں والا علم و فضل کا پہاڑ ہو اور عمدہ لباس والے علم سے خالی اور جاہل سے مطلق ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک بندہ بولتا نہیں اس وقت تک اس کے عیب و کمال چھپے رہتے ہیں، اور جب بولتا ہے تو ان کی اخلاق، ان کی ذات کا پتہ چل جاتا ہے۔ کتنا سبق آموز واقعہ ہے کہ ہم سب چند دن نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے، وسوسے آتے ہیں کہ ہمارے طرح کوئی نہیں۔ تھوڑے سے اگر مدرسے میں جا کے علم دین حاصل کر لی تو ہم سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ معزز ناظرین، یہ سب شیطان مردود کا وسوسہ ہے۔ یہ تمام چیزیں شیطانوں کی طرف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
تکبر، بغض و کینہ و حسد سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ و معمور عطا فرمائے۔ میں اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ہم سبوں کو شیطان مردود کے مکر و فریب سے محفوظ و معمور عطا فرما، آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور خوب شیئر کریں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بات اچھی لگی تو برائے کرم کمنٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ کریں۔ معزز خواتین و حضرات، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔